اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ زبان و ادب کے سبجیکٹ میں ہم نے اس سے قبل جس موضوع کا احاطہ کیا تھا وہ فورٹ ولیم کالج کی ادبی اور لسانی خدمات تھی۔ فورٹ ولیم کالج کے بعد جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ دہلی کالج ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی طرح سے دہلی کالج کی بھی گرا قدر خدمات ہیں اردو زبان و ادب کی تاریخ میں۔ فورٹ ولیم کالج دہلی کالج کا ایک لحاظ سے پس منظر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لہٰذا آج کے اس موضوع کے آغاز میں ہم سب سے پہلے فورٹ ولیم کالج ہی کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہم اس آج کے موضوع کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ جس زمانے میں دہلی میں دہلی کالج قائم ہوا ہے، اس وقت کی تعلیمی صورتحال کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان حالات سے آگاہی حاصل کریں جو اس وقت ہندوستان کی سرزمین میں موجود تھی۔ انگریزوں نے کلکتہ میں ٹیپو سلطان کو شکست دینے کے بعد وہاں پر ایک کالج فورٹ ولیم کالج کے نام سے قائم کر لیا۔ فورٹ ولیم کالج کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے طلباء حکومت برطانیہ کے وہ افسران تھے، نوجوان، جو ہندوستان کی سرزمین پر برطانیہ کی حکومت کو یعنی بہتر انداز میں مستحکم کرنے کے لیے اور اس لحاظ سے جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو انجام دینے کے لیے یہاں پر آئے تھے، اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں بہتر انداز میں کام کرنے کے لیے جو معاونت درکار ہے وہ یہاں کے سماجی معاملات، یہاں کی تہذیب اور کلچر اور بالخصوص مقامی زبانوں سے آگاہی کسی حد تک ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ یہاں پر بہت اچھے طریقے سے اپنے فرائض کو انجام دے سکیں گے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ انگریزوں نے اپنے اس مشن کی خاطر، اس ہدف کے خاطر ایک کالج جو ہے وہ قائم کیا، اور اس کالج کے لیے جو دوسرا مرحلہ تھا طلباء کے بعد وہ تھا اساتذہ کا اور نصابی کتب کا۔ چونکہ موضوع بالکل نیا تھا اور ضرورت بھی بالکل ایک نیا زاویہ رکھتی تھی اپنے اندر، اس لیے کتابوں کی اشاعت کا اور کتابوں کی تیاری کا عمل بھی اسی کالج کے تحت کیا گیا تھا۔ اور ہم نے اس بارے میں جانا تھا کہ فورٹ ولیم کالج میں جو ایک بڑا کردار ادا کیا وہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ادا کیا، کہ جنہوں نے مختلف ایسی کتابیں چن کر ان مترجمین کو دی کہ جو فورٹ ولیم کالج کے تحت ترجمے کا کام انجام دے رہے تھے۔ اور اگر ساری گفتگو کو مختصر کر لیا جائے اس جائزے کے لیے، تو ان میں جو سب سے زیادہ مقبول ایک کتاب ہے جو کہ آج بھی ہمارے پیش نظر رہتی ہے اور ہمارے ہاں ادب میں اس کا ایک بہت بڑا کردار بھی ہے اور وہ نصاب کا حصہ بھی ہے، وہ میر امن دہلوی کی ترجمہ کی ہوئی کتاب جو ہمارے افسانوی ادب کا ایک بہت بڑا مرقع بھی ہے، وہ باغ و بہار، جو داستانوی اور افسانوی ادب کا ایک نامور قصہ ہے، مشہور و معروف قصہ ہے۔ اس کی جو انفرادیت ہے یا جو اس کی اہمیت ہے ہمارے ہاں، وہ اس کے اسلوب کی وجہ سے، اور اس کے اسلوب میں میر امن دہلوی کا نام شامل ہے، ان کا کارنامہ شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ضرورت اور اہمیت تھی کہ نو واردان ملک جو ہیں اور جو اس سرزمین سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے لیے جو ضرورت تھی وہ بھی اس کے اندر کار فرما تھی اور اس میں شریک رہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ میر امن دہلوی نے ان تمام ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک ایسا شاندار اسلوب اس کتاب کے نتیجے میں پیش کر دیا کہ جس نے اردو نثر کو بالکل ایک نئے زاویے اور ایک نئے راستے کی جانب گامزن کر دیا۔ تو فورٹ ولیم کالج کا قیام اور یہ تجربہ سارے کا سارا جو اس سلسلے میں انگریزوں کو ہندوستان میں ہوا،
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ یہاں پر اور تعلیم کے حوالے سے ان کا ایک سلسلہ رپورٹس کا مستقل جاری رہتا تھا اپنے میکنزم میں جو گورنمنٹ کا انہوں نے قائم کیا تھا کہ وہ مختلف اپنے گورنرز اور اپنے جو انتظامی ماہرین تھے یا انتظامیہ کے ذمہ داران تھے ان کے ذریعے سے وہ حاصل کرتے تھے کہ تعلیم پر خاص طور پر نظر رکھی جائے کہ تعلیم کی صورتحال ہندوستان کے ملک میں کیا ہو رہی ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے اس وقت. ایسی ہی رپورٹس کے نتیجے میں دہلی کالج کا قیام عمل میں آیا. رپورٹس کے اندر یہ بات پیش کی جاتی رہی انگریز افسران کی جانب سے، ذمہ داروں کی جانب سے، کہ اب دہلی کے اندر ایسے ادارے کی ایک ضرورت ہے کہ جس میں یہاں کے نوجوانوں کو بالخصوص جو جدید علوم ہیں ان سے یعنی کہ آشنا کیا جائے اور ان کو اس بات کی تعلیم و تدریس کی جانب راغب کیا جائے. ساری تفصیل سے قطع نظر سن 1825 میں دہلی شہر کے اندر مدرسہ غازی الدین کی ایک عمارت موجود تھی اور اس کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا اور وہاں پر دہلی کالج کے نام سے ایک ادارے کو قائم کر دیا گیا. دہلی کالج اور فورٹ ولیم کالج میں چند ایک مماثلتیں ہیں، یعنی کہ یہ بھی ایک جدید خطوط پر استوار تعلیمی ادارہ تھا اور فورٹ ولیم کالج بھی اسی طریقے کا ایک کالج تھا. دوسری ایک مماثلت یہ تھی کہ اس کا بھی جو کہہ لیجئے کہ سرپرست ہے وہ ہی ادارہ تھا جو کہ فورٹ ولیم کالج کے بعد اس دہلی کالج کا تھا، یعنی وہ بھی حکومت برطانیہ کے نظم و نسق کے تحت اور یہ فورٹ ولیم کالج بھی اس کا سرپرست بھی انگریز افسران ہی تھے، انگریز حکومت ہی تھی. تو یہ ایک قدر مشترک ان دونوں کالجوں میں موجود تھی. لیکن اس کے علاوہ جو فرق ہے ایک بڑا وہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ انگریز نوجوان افسر تعلیم حاصل کر رہے تھے، یہاں لیکن بالخصوص دہلی کالج کے اندر وہ مقامی طلبہ جو تھے ان کو پڑھانے اور ان کو سکھانے کا ایک عمل شروع کیا گیا. تو دہلی کالج کا آغاز 1825 میں کر دیا گیا اور اس بات کی کوشش کی گئی کہ یہاں پر مقامی زبانیں یعنی جن میں ہندی ہے اور بنگالی ہے اور اردو ہے، اس طرح کی جو مقامی زبانیں ہیں ان میں تدریس کی جائے، لیکن جو مروجہ علوم تھے ان کے ساتھ ساتھ جو مغربی جدید علوم ہیں ان کی کتب بھی نصابی تیار کی جائیں اور ان کے حوالے سے بھی یہاں پر تعلیم و تدریس کا اہتمام کیا جائے. ظاہری بات ہے کہ اب یہ چیزیں بغیر ترجمہ کے ممکن نہیں تھیں، تو لہٰذا اس کالج کے تحت دہلی کالج کے تحت ایک سوسائٹی، ایک انجمن کہہ لیجئے کہ وہاں پر قائم کی گئی کہ جس میں اب یہ سوسائٹی جو تھی یہ پرائیویٹلی یعنی کہ نجی طور پر قائم کی گئی، لیکن قائم اس لیے کی گئی کہ وہ جو ضرورت تھی اس کا احاطہ کیا جا سکے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی خدمات انجام دی جا سکیں. تو بعض جو علم دوست حضرات تھے انہوں نے مل کر ایک انجمن اشاعت علوم بذریعہ السنہ ملکی یعنی اس ملک کی زبانوں کے ذریعے سے علوم کی اشاعت کا اور تدریس کا ایک سلسلہ کیا جائے، اور یہ انجمن جو تھی وہ 1843 میں قائم کر لی گئی. اور پھر اس کے یعنی کہ انگریزی بھی اس میں، سنسکرت اور عربی زبان اس کی جو اعلیٰ کتب ہیں ان مختلف زبانوں میں، سنسکرت، عربی اور انگریزی بالخصوص، تو ان کے اندر ایک بہت بڑا علم کا ذخیرہ ان زبانوں کے اندر چونکہ بیشتر ہی موجود تھا، تو ان کو منتقل کیا جائے نئی دیسی زبانوں کے اندر اور پھر یہ طلباء کو تدریسی کتب کے طریقے سے ان کو پڑھایا جائے ان علوم کو، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلے. اس کام کو شروع کر دیا گیا. اس کے اندر کمیٹی کے اندر جو ہیں وہ انگریز افسران بھی شامل تھے جو تعلیم سے وابستہ تھے، اور مقامی طور پر ان زبانوں کے اور ان علوم کے جو ماہرین تھے ان دونوں گروپس پہ کہہ لیجئے گروہ پر مشتمل یہ کمیٹی تھی جس میں غیر ملکی لوگ بھی شامل تھے اور مقامی ملکی لوگ بھی شامل تھے، اور انہوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم اس کالج کے لیے کتب کی اشاعت کا سلسلہ ترجموں کا شروع کریں. یہ کام شروع کر دیا گیا اور ترجمے کے لیے چند جو ضروری قواعد تھے، ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا کہ نئی زبانوں کے اندر بالخصوص اردو جیسی زبان کے اندر جو ہے وہ مغربی علوم کی جو جدید کتب ہیں، سائنسی کتب ہیں، سائنسی علوم ہیں، ان کا ترجمہ کیا جائے. تو اس میں جو اصطلاحات کا ایک بہت بڑا
مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے زبان کے اندر منتقل کیا جائے، اس کو انہوں نے مسائل کو حل کیا، اس کے حوالے سے کئی ایک اہم فیصلے بھی کیے۔ مثلاً مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سائنس کے چند اصطلاحات جو ہیں وہ سوڈیم اور کلورین، تو ان کو ٹرانسلیٹ نہ کیا جائے، ان کو ایسے ہی رکھ لیا جائے، کیونکہ ان کے مترادف ہمیں نہیں مل رہا ہے اردو میں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ایسے ہی رکھا جائے۔ اس کے علاوہ جن کے مترادف اردو میں موجود ہوں مل جائیں تو ان کو پھر ترجیح دیا ہے کہ ان کو اردو میں ہی لکھا جائے۔ مثلاً سلفر کی بجائے گندک لکھا گیا، اور جیسے ہم سمن کہتے ہیں، کورٹ سے وابستہ ایک ڈاکیومنٹ، طلب نامہ، اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ کیمسٹری کی جو اصطلاحات جس کا ترجمہ ممکن تھا اور ان کا ترجمہ کیا گیا، لیکن جن کا نہیں تھا ان کو کیمسٹری کی اصطلاحات کو اردو میں ویسے ہی سمو دیا گیا، ویسے ہی ان کو اردو زبان میں اڈاپٹ کر لیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ تراجم کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور دہلی کالج کے تحت یہ کتابیں جو ہیں یہ شائع ہونا شروع ہو گئیں۔ تو اگر ہم کتابوں کے مضامین کے اعتبار سے ان پر نظر ڈالیں تو کل جو تعداد بنتی ہے وہ تقریباً 128 کتابیں لکھوا کر ترجمہ کر کے شائع کی گئیں۔ بہت بڑا ایک تاریخی حیثیت کا، تاریخی نوعیت کا یہ کام تھا جو کہ دہلی کالج کے تحت، اس انجمن کے تحت جو ہے وہ قائم کیا گیا، انجام دیا گیا۔ اور ان کتابوں میں جو 128 کی تعداد ہے، اگر ان پر ہم موضوعاتی اعتبار سے نظر ڈالیں تو تاریخ کے موضوع پر تقریباً 15 کتابیں، طب اور طبیعیات اور کیمیا کے حوالے سے 20، ریاضیات پر 10 اور قانون پر 10، جغرافیہ پر 5، علم حیت پر 3، اور بقیہ جو کتابیں ہیں ان میں سیاسیات، معاشیات، ادبیات، صرف و نحو، فلسفہ اور مشاہیر کے تذکرے جو ہیں وہ ان پر مشتمل ہیں۔ ان کتابوں کا جو کہہ لیجئے کہ ایک بہت بڑا ان کی وجہ سے ایک بہتر جو کام ہو سکا وہ یہ ہے کہ پہلی بار اردو میں مغربی علوم کے فروغ کی راہ ہموار ہو گئی، کہ اب ہم اردو کے ذریعے سے مغربی علوم تک پہنچ سکتے تھے، اور اردو زبان کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو گئی، اتنی زیادہ اس کا کینوس وسیع ہو گیا، اس کے ذخیرہ الفاظ میں، اس کے اصطلاحات میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ وہ زبان جدید مغربی علوم کو اپنے اندر سمو کر پیش کرنے کے قابل ہو گئی۔ اور یہ دہلی کالج کی ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ جس کے نتیجے میں اردو نے ایک سنگ میل عبور کیا اور آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے اپنی خدمات کو پیش کر دیا، اور اس کے قابل ہو گئی کہ اس زبان سے اب بڑے بڑے علمی جو کام ہیں وہ لیے جا سکیں۔ اس کالج میں جو اساتذہ رہے اور جن لوگوں نے یہاں پر تعلیم بھی حاصل کی، تو اگر ان کا تذکرہ کر لیا جائے تو یہ ہمارا آج کا موضوع اس پر مکمل ہو جائے گا۔ ایک بڑا جو معاملہ اس کالج کے ساتھ پیش آیا، یعنی اس کالج نے سائنس کی علوم کا سلسلہ بھی شروع کیا، لیبز بھی قائم کی، لیبارٹریز بھی قائم کر لی، اور یہ سلسلہ جو چل رہا تھا اس میں ایک بڑا بریک تھرو جو ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک حادثہ جس پر آ کر اس کے ساتھ وہ افسوسناک واقعہ اس کالج کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ جو جنگ آزادی کا معاملہ ہوا ہے اور پھر اس کے بعد جو فسادات وہاں پر ہوئے ہیں، اس سے آج کالج کے کئی اساتذہ بھی اور ان کے اہل خانہ بھی، یعنی ان کی فیملیز بھی جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئیں، کئی لوگ اس میں مارے گئے، اور کالج کا جو خاص طور پر جو سائنس کا شعبہ تھا اس کی جو لیبارٹریز تھیں وہ لوٹ بھی لی گئیں اور جلا دی گئیں اور تباہ کر دی گئیں۔ اس کے نتیجے میں کالج جو تھا وہ تقریباً ویران ہو گیا، اور ایک طویل عرصے تک یہ کالج بند پڑا رہا۔ پھر 1864 میں دوبارہ اس کالج کو شروع کیا گیا، لیکن 1877 میں پھر یہ کالج مستقل طور پر بند ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ آزادی سے قبل کا جو عرصہ ہے وہ جو تقریباً کوئی 25-30 سال کا عرصہ بنتا ہے، وہ نہایت اہم تھا، کہ جس کے اندر اس میں طلبہ نے خوب اچھی طریقے سے تعلیم بھی حاصل کی ہے، یہاں پر تراجم بھی ہوئے ہیں، اور یہاں پر کتب کی اشاعت کا کام بھی ہوا ہے۔ تو یہ جو جنگ آزادی سے پیشتر کا حصہ ہے، اس میں در حقیقت دہلی کالج کی خدمات اپنے عروج پر رہی ہیں۔ دہلی کالج ایک اقامتی یعنی ادارہ تھا کہ جہاں پہ طلبہ قیام کرتے تھے، جو لوگ یہاں پر پڑھتے تھے ان میں ایک بڑی تعداد، تو
اگر صرف اس کی کامیابی کا ایک زاویہ یعنی کہ جو ہم نے ابھی ڈسکس نہیں کیا وہ یہ ہے کہ طلباء کی تعداد کیا تھی اور انہوں نے کس انداز میں یہاں پر تعلیم حاصل کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1825 میں کالج قائم ہوا ہے، 1826 میں کوئی 120 کے قریب طلباء ہیں کہ جو یہاں پر مستقل رہائش پذیر تھے اور اقامت اختیار کر رکھی تھی اور تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور اگلے ہی سال یعنی کہ 1827 تک ریکارڈ بتاتا ہے کہ تقریباً 200 سے تجاوز کر چکی تھی طلباء کی یہ تعداد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کالج جو ہے اپنے یعنی ماحول کے اعتبار سے، اپنی کارکردگی کے حوالے سے اس دور کے اندر ایک مقبول کالج رہا اور اس کی خدمات تعلیم و تدریس کے حوالے سے متاثر کن رہی۔ کتب کا بھی ہم نے ذکر کیا، طلباء کا بھی ذکر کیا۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر اساتذہ میں کون کون ایسے بڑی شخصیات جو ہیں وہ شامل ہیں، تو اس کے لحاظ سے ایک بڑی شخصیت عربی کے مدرس بھی اور بہت زیادہ شہرت رکھنے والی ایک شخصیت مولوی مملوک علی کی ہے گی کہ جنہوں نے اس کالج سے یعنی اس کالج کے لیے بڑی خدمات اپنی جو ہیں وہ انجام دی ہیں، اور عربی کا ایک بہت بڑا نام بھی تھے۔ تو انہوں نے جو کتابیں یہاں سے شائع ہو رہی تھیں ورنیکل سوسائٹی کے تحت، اس میں علم ہندسہ کی کتاب تحریر عقلیدس کے 4 ابواب کا ترجمہ کیا۔ یہ ان کا ایک اہم کام تھا جو ان کا اس کالج کے تحت شائع بھی ہوا۔ اور دوسری ایک اہم شخصیت مولوی امام بخش صاحبائی کی، کہ جو فارسی کے صدر مدرس تھے اس کالج میں، اور فارسی کے ایک بلند پایہ ادیب بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ ان کی کتابیں نہ صرف اس وقت بلکہ ایک صدی کے بعد تک شامل نصاب رہی۔ بہت اعلیٰ درجے کے فارسی کے استاد اور ادیب اور شاعر تھے، اور انہوں نے کالج میں جو کتابیں اردو میں ترجمہ کی ان میں مشہور ایک کتاب حدائق البلاغت شمس الدین کی ایک معروف کتاب ہے۔ اس کے علاوہ شعراء اردو کا ایک انتخاب بھی اس زمانے میں کیا کہ جو شائع ہوا، اور انہوں نے خود ایک کتاب بھی صرف و نحو پر لکھی جس کے آخر میں اردو کے محاورات اور ضرب الامثال جو ہیں وہ حروف تہجی کی ترتیب سے دی گئی تھی۔ تو مولوی امام بخش صاحبائی جو ہیں ان کی خدمات فارسی کے حوالے سے کالج کے لیے وہ کہہ لیجئے کہ بہت اہم رہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور شخصیت جو قدیم دہلی کالج کے طلباء میں بھی شمار ہوتے ہیں اور پھر آگے چل کر یہاں پر بحیثیت اساتذہ کے بھی استاد کی بھی انہوں نے فرائض انجام دیے، ماسٹر رام چندر۔ ان کی اردو زبان و ادب کے لیے اور مختلف علوم کے حوالے سے جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ یہ جو شخصیت ہے ماسٹر رام چندر کی، یہ 1841 میں دہلی کالج میں داخل ہوئے، اور انہوں نے پہلے بھی کچھ عرصہ پڑھا، لیکن 1841 میں جب یہ آئے تو تقریباً 3 سال انہوں نے یہاں پہ پڑھا، اور یہاں کے نامور طلباء میں ان کا شمار رہا، اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر انہوں نے یہاں پر وظیفہ بھی حاصل کیا۔ اور 1844 میں پھر یہ کالج کا جو مشرقی شعبہ مشرقی میں جو ہے وہ یورپین سائنس کے جو ہیں یہ ٹیچر ہو گئے، اور ان کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے فوائد الناظرین کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالا۔ پہلے ماہنامہ تھا، پھر بعد میں یہ 15 روزہ ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور رسالہ محب ہند کے نام سے بھی انہوں نے جاری کیا، لیکن بعد میں پھر یہ رسالے بند ہو گئے تھے۔ اور ان کے ساتھ ایک معاملہ یہ بھی رہا کہ ماسٹر رام چندر نے جو ہے وہ 1852 کا یہ زمانہ ہے کہ جب انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی مذہب جو اس وقت مشنریز تبلیغ کر رہے ہوتے تھے تو ان کے تحت انہوں نے وہ قبول کر لیا۔ اس کی ایسے خاصے مسائل سے دوچار رہے، اور جو عوامی غیظ و غضب تھا اس کا یہ شکار رہے۔ بہرحال ان کا یہ وقت گزرتا رہا۔ ماسٹر رام چندر کی جو اردو زبان و ادب کے لیے خدمات ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ قابل قدر اور ناقابل فراموش کہنی چاہیے کہ ان کی ہیں، کہ انہوں نے اردو کے حوالے سے بہت عمدہ خدمات انجام دی۔ اور وہ خدمت جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یعنی کہہ لیجئے کہ سر سید سے بھی قبل اور اس کالج کے تحت 2 رسالے جاری کیے۔ تو یعنی اردو صحافت کا جو آغاز ہے، اردو زبان کا صحافت کے لیے استعمال جو ہے،
یہ ان کی ایک بہت بڑی خدمت ہے، اور یہ ان کو بالکل اس حوالے سے، اور انہوں نے کئی ایسے مضامین اس رسائل میں لکھے، شائع کیے کہ جو بہت ہی عمدہ ہیں اور مختلف نوع قسم کے ہیں۔ ان کے اندر بہت سے سائنسی موضوعات ہیں جن کو انہوں نے اردو میں لکھا اور ان کو اردو میں پیش کیا اور شائع کیا۔ تو یہ یعنی کتاب کی اشاعت تو اپنی جگہ پر تھی، لیکن صحافت کے حوالے سے جو اردو زبان کی خدمت ہے، ان میں ان کا نام ایک کہہ لیجئے کہ اولین حیثیت رکھتا ہے، جنہوں نے اردو کالج کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اور پھر اساتذہ کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے انجام دیے۔ تو یہ ماسٹر رام چندر جی کی خدمات کا احاطہ ہم نے کیا۔ اس کے بعد مولوی ضیاء الدین، جو کہ شمس العلماء کے خطاب رکھتے تھے، ڈاکٹر تھے، دہلی کالج کے طالب علم بھی رہے، اور پھر اسی کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر عربی اور بعد میں پھر پروفیسر بھی مقرر ہوئے۔ عربی کے بہت اعلیٰ درجے کے عالم تھے، اور ان کی جو خدمات ہیں یہاں پر ترجمے کے حوالے سے بھی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماسٹر پیارے لال آشو، یہ دہلی کے رہنے والے تھے، اور دہلی کالج میں ماسٹر رام چندر اور مولانا صہبائی سے تعلیم انہوں نے حاصل کی، اور بعد میں تحصیل سرشتہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ انہوں نے بھی کہہ لیجئے کہ اردو کی ترقی کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ ایک کتاب ہے قصص ہند، اس کا اول اور حصہ سوم جو ہے، اور اس کے علاوہ رسوم ہند اور تاریخ انگلستان، دربار قیصری، یہ وہ کتابیں ہیں جن کے انہوں نے تراجم بھی کیے اور اس کی اشاعت کے حوالے سے کام بھی کیا۔ اس کے علاوہ مولوی ذکاء اللہ، جو دہلی کالج کے یعنی نامور طالب علموں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بہترین اساتذہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ دہلی کالج سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد یہیں پر ریاضی کے کچھ عرصے کے لیے استاد مقرر ہو گئے۔ اس کے بعد آگرہ میں کالج میں فارسی اور اردو کے پروفیسر ہوئے، اور پھر تعلیم کے شعبے سے مستقل جو ہے ان کا تعلق جاری رہا۔ مولوی ذکاء اللہ کی جو خدمات ہیں وہ جو ورنیکولر سوسائٹی کے حوالے سے ہیں وہ بھی بڑی عمدہ ہیں، اور اس کے علاوہ تہذیب الاخلاق رسالہ کی بھی یہ مستقل مقالہ نگار تھے۔ تصانیف پہ ان کی نظر ڈالی جائے تو تقریباً تعداد جو ہے وہ محققین لکھتے ہیں کہ 150 کے لگ بھگ ان کی ہیں، جن میں سے ریاضیات کا جو شعبہ ہے، علم ریاضی کا، اس پر 81 کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بکثرت مختلف موضوعات پہ لکھا ہے، اور اس پر ان کی گراں قدر تصانیف ہیں جو انہوں نے پیش کی ہیں۔ مولوی ذکاء اللہ کے بعد جو دو اہم اور شخصیات اس کالج سے وابستہ رہی ہیں، ایک بہت بڑا نام اردو ادب کا مولانا محمد حسین آزاد، جو کہ دہلی کالج کے نامور طالب علموں میں جن کا شمار کیا جاتا تھا، انہوں نے یہاں پر تعلیم حاصل کی اور اس کالج سے اپنی قابلیت میں اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد بھی مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کرتے کرتے دہلی کالج آئے، اور پھر یہاں سے انہوں نے تعلیم اپنی مکمل کی، تعلیم حاصل کی، اور پھر وہ پوری زندگی محکمہ تعلیم میں ہی رہے اور دیگر خدمات انہوں نے انجام دی۔ تو اس کالج کے حوالے سے یعنی مولوی عبدالحق نے کہا ہے کہ اگر میں کالج میں نہ پڑھتا، یعنی دہلی کالج کی طرف ان کا اشارہ ہے، تو بتاؤں میں کیا ہوتا، مولوی ہوتا تنگ خیال، متعصب، اپنے نفس کے احتساب سے فارغ، دوسروں کے عیوب کا متجسس، برخود غلط، مسلمانوں کا نادان دوست، تقاضائے وقت کی طرف سے اندھا اور بہرا۔ یعنی انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے اس کالج سے تعلیم حاصل کی۔ اگر میں اس کالج تک نہ آتا اور میری تعلیم محض محدود ہوتی مدارس کی تعلیم تک، تو پھر مجھ میں یہ جو وسیع النظری ہے، کشادہ قلبی ہے، اور میرے نظریات میں ایک انقلاب جو ہے کہ میں مختلف حوالوں سے سوچتا ہوں، لکھتا ہوں، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے جو مجھ میں فکر پیدا ہوئی ہے، وہ شاید اسی کالج کا ہی ایک نتیجہ ہے کہ جو میں نے انجام دیا ہے۔ تو اب اگر ہم اس چند اساتذہ کے جو کہ طالب علم بھی رہے، اگر ان سب کے ذکر کے بعد ہم دہلی کالج کی خدمات کا اجمالی ایک جائزہ آخر میں کر لیں یا لے لیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دہلی کالج کی خدمات میں ایک زاویہ تو وہ ہے کہ انہوں نے
اپنی ایک کمیٹی کے تحت بہت سے اہم تراجم کروائے اور ایسی کتب تیار کیں کہ جس نے تعلیم کا راستہ اردو زبان میں کھول دیا۔ دوسری جانب ان تراجم کے نتیجے میں اردو زبان میں اتنی وسعت پیدا ہو گئی کہ پھر وہ جدید مغربی علوم کو اپنے اندر سمونے کے قابل ہو گئی۔ ذخیرہ الفاظ میں، اصطلاحات میں، ترکیب الفاظ میں ایک بہت بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا، اور یہ اضافہ اردو زبان کے مستقبل کے لیے انتہائی یعنی کہہ لیجئے کہ فائدہ مند ثابت ہوا۔ اردو میں ایک ایسی غیر معمولی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ نہ صرف وہ ادب کی زبان رہی بلکہ وہ ایک سماج کی زبان بن گئی اور وہ علم کی زبان بن گئی۔ تو دہلی کالج کے نتیجے میں یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہمیں لسانی طور پر حاصل ہوا اردو زبان کو۔ ادبی لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، ظاہری بات ہے کہ ادب اور زبان جدا نہیں ہوتے، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن ایک زاویے کے طور پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی شخصیات اس کالج سے یعنی نکلی ہیں، انہوں نے جنم لیا ہے ادبی طور پر۔ یعنی ماسٹر پیارے لال کا جو ابھی ہم نے ذکر کیا، یا ماسٹر وہ جو دوسرے صاحب کا ہم نے ذکر کیا، تو وہ ان دونوں حضرات کی خدمات، اور بالخصوص جنہوں نے رسائل جاری کیے صحافت کے اعتبار سے، یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی کہ اردو میں اس شعبے کے اندر انقلاب برپا ہوا اردو زبان کے نتیجے میں، کہ مضامین لکھنا اور پھر ان کو شائع کرنا۔ پھر مولوی نذیر احمد اور مولانا محمد حسین آزاد کی صورت میں ہمیں ایسی شخصیات میسر آئیں جنہوں نے ان کالج سے استفادہ کرنے کے بعد اردو ادب کی بے پناہ خدمات انجام دیں۔ اردو ادب کے لیے نئے مضامین، نئی اصناف، نئے تفکر اور نئے خیالات کو اردو ادب کا ذریعہ بنا دیا۔ اس کے اندر اس طرح کے تجربات کیے، یعنی کہ اگر ہم مولوی عبدالحق کی بات کریں تو وہ اسی کالج کے پڑھے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کی چند تاثرات کا آخر میں ذکر کیا کہ وہ خود اس بات کے معترف تھے کہ اس کالج نے ان کے مزاج میں، ان کے فکر میں ایسی تبدیلیاں رونما کر دیں کہ جس سے ان کی شخصیت بالکل بدل کے رہ گئی۔ اور ظاہری بات ہے کہ اسی شخصیت کا ہی عکس تھا کہ ان کی اصلاحی ناول نگاری جو ہے وہ آج تک اردو ادب کے اندر اپنا ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کا کام وہ شاعری کے لحاظ سے انجمن پنجاب کے تحت ہو یا ان کی جو صحافت کے حوالے سے خدمات ہیں، دونوں ہی خدمات میں جو ان کی ایک کہہ لیجئے کہ وسیع نظری نظر آتی ہے، وہ اسی کالج کی مرہون منت ہے کہ انہوں نے انگریز حکومت کے ساتھ مل کے کام کیا، معاشرے کی ترقی کے لیے کام کیا۔ تو یہ جو ایک فکر میں تبدیلی ہے، یعنی اس وقت یہ فکر کی تبدیلی کا جو زاویہ ہے یا جو حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو انگریز حکومت سے یعنی اس انداز کی دشمنی رکھتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے تھے، یہ جو زاویہ تھا وہ ان شخصیات میں نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے ان جدید تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ تو ایک جانب وہ لسانی خدمات کہ جس سے خود اردو زبان کو ایک بے پناہ فائدہ پہنچا، اور پھر ان شخصیات کی صورت میں خود اردو ادب کو بھی ایک بڑا فائدہ حاصل ہوا، جس سے نئی اصناف اور نئے موضوعات اردو ادب کے دامن میں سمٹتے چلے آئے۔ تو دہلی کالج کی خدمات جو ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ اس کے نتیجے میں اردو زبان اور ادب کو بے پناہ فائدہ پہنچا، ایسے اذہان تیار ہوئے کہ جنہوں نے اس روایت کو پھر آگے اپنے قلم کے ذریعے سے منتقل کیا۔ تو یہ ہم یہاں پر آج دہلی کالج کا جائزہ مکمل کرتے ہیں، اور اس حوالے سے پھر جو بھی سوال آپ کے پیش نظر ہوں وہ آپ مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے مطالعے کے لیے اردو ادب کی تحریکیں کتاب موجود ہے، ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب تاریخ ادب اردو ہے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب اور جو کہ اردو میں ادبی نثر کی تاریخ ڈاکٹر طیبہ خاتون کی ہے، اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند اہم کتب ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اپنے اس مطالعے کو وسیع کیجیے، اس پر تیاری کیجیے، اور جو بھی آپ کے سوالات ہوں وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ آئندہ پھر دوسرے موضوع کے ساتھ دوسرے لیکچر میں ہم ایک کام کریں گے۔